بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر. ایک بزرگ کو کسی نے کہا کچھ نصیحت کیجئے. فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. لوگوں کے سامنے ہم گھبراتے گناہ کرتے ہوئے، جب تنہا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، تب فرمایا کہ تب اللہ سے ڈر، کیونکہ اللہ تو ساتھ میں ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ موجود ہے. اسی لیے قرآن کریم کے چوتھے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کسی معاملے میں ڈرے اور کسی معاملے میں بے خوف. بھائی رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، اللہ سے ڈرے، روزے رکھ لیے، قرآن پڑھ لیا. دیوالی آ گئی، بے خوف ہو گئے، پٹاخے پھوڑنے میں لگ گئے. نہیں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. جہاں بھی ہو دیکھو ہم اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے نا، اللہ اپنا ولی بنا لے گا انشاءاللہ. شیخ ابو حاشم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں مجھے کسی جگہ جانا تھا، بصرہ جانا تھا. میں دریا کنارے گیا، کشتی تلاش کر رہا تھا. ایک کشتی ملی جس میں آقا اور اس کی لونڈی تھی. میں نے کہا مجھے بٹھا لو، تو آقا نے کہا جگہ نہیں ہے. لونڈی نے کہا بٹھا لو، غریب آدمی ہے. مجھے بٹھا لیا. جب کشتی آگے چلی، کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا، تو آقا کھانے بیٹھا. لونڈی سے کہا کہ مسکین کو بلا لے. میں بھی غریب آدمی تھا، بھوکا آدمی تھا، میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا. جب کھانا ہو گیا تو شراب کا دور چلا. آقا نے کہا اپنی لونڈی سے شراب لا. تو شراب پی برابر اس نے مست ہو کر پھر کہا یہ مسافر کو بھی دے دے. تو شراب میرے پاس لے کر آیا. یہ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، جو بھی آیا لے مت لو. انہوں نے دیا. دینے والے تو بہت ہوں گے، ہمارا ایمان چھیننے والے تو بہت ہے، لٹیرے ہیں ہمارے چاروں طرف پھر رہے ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے. اپنا قیمتی، سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے. نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ دکان ہے، نہ مال و زر ہے. سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا اپنا ایمان ہے. ایمان ہوگا تو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ. اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. جب وہ لونڈی شراب لے کر آئی میرے پاس، میں نے کہا مہمان ہوں، مہمان کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، مجھے نہیں چاہیے. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جب شراب کا دور پورا ہوا تو آقا نے لونڈی سے کہا ساز لا، بجانے کا سامان، اور گا. اور لونڈی نے بجایا اور گانا شروع کیا. برابر وہ مست ہو گیا. اس کو نیند جب آنے لگی تو میری طرف متوجہ ہوا کہ تجھے ایسا گانا آتا ہے؟ شیخ ابو حاشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے کہا اس سے اچھا آتا ہے، چل گا. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا. واذا النجوم انکدرت، جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے. واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، پہاڑ چلائے جائیں گے. واذا العشار عطلت، 10 من کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھرے گی. پڑھتا چلا گیا. پھر میں نے پڑھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بچی کو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تو قتل کی گئی تھی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے اچھے برے. ایک دم اس کے دل کے اوپر چوٹ لگی. جب عربی جوان تھا نا، عربی جانتا تھا. دل کے اوپر چوٹ لگی اور سہم گیا. سب سے پہلے اس نے شراب پانی میں ڈالی. ساز بجانے کا سامان تھا، اس کو توڑ دیا، کیونکہ قیامت کا منظر اس کے سامنے آیا. لونڈی سے کہا تو آزاد ہے. پھر مجھے کہا میرے بھائی اگر میں توبہ کروں گا تو میری توبہ قبول ہوگی.
تو شیخ ابو ہاشم فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے توبہ کرنے والے کو تو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے, اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے, تو توبہ کر لے. فرمایا اس نے سچے دل سے توبہ کی. 40 سال میرے ساتھ گزار دیے, 40 سال میرے ساتھ کے ساتھ گزار دیے. اس کا انتقال ہو گیا 40 سال کے بعد. میں نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جنت کیسے مل گئی؟ فرمایا وہ جو تم نے ادھر شمس و قمر سنائی تھی نا, اور مجھے اللہ کا خوف آیا تھا, بس اسی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے. تو میرے بھائیو یہ کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ آج میری بھی امید ہے, آپ کی بھی امید ہے, مدینہ میں جگہ مل جائے. اللہ ہم کو نصیب, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نبی کا پڑوس مل جائے, یہ کام کرنے سے ملے گا. نبی والے کام کرنے پڑیں گے نا تو شہادت والی موت بھی ملے گی, کلمے والی موت بھی ملے گی, مدینہ میں جگہ بھی ملے گی, اللہ کے رسول کا پڑوس بھی نصیب ہوگا. تو کام ہمیں وہ کرنے پڑیں گے جو ہمارے نبی نے بتائے ہیں. غیروں کے کام سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے.